السلام علیکم۔ کیا پتہ کسی کا نہ ملنا تم سزا سمجھو، اس کا مل جانا ہی سزا بن جاتا۔ بس پھر تم ہمت کرو، صبر کرو، جس طرح تمہیں اللہ لے جاتا ہے اس طرف چل پڑو۔ کیا پتہ جس آزمائش کو تم سزا سمجھ رہے ہو اس آزمائش کے مل جانے پر ہی تم مضبوط بن جاؤ، صبر کے آداب سیکھ جاؤ۔ بس پھر ثابت قدم رہو۔ کیا پتہ تم ایک پھول کی خواہش کرو، اللہ نے تمہارے لیے پھولوں سے بھرا پورا باغ رکھا ہو، بس پھر اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ کیا پتہ درد کو تم سزا سمجھو، وہی درد تمہارے لیے نعمت ہو، بس پھر شکر کرتے رہو چاہے حالات جیسے بھی ہو۔ کئی بار میں سوچتی ہوں کیوں لوگ کسی ایک چیز کے نہ ملنے پر مایوس ہو جاتے ہیں، کیوں دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا پتہ اس ایک چیز کے نہ ملنے پر آپ کا امتحان شروع ہو کہ اس چیز کے نہ ملنے پر آپ کیا کرتے ہو، گلے شکوے کرتے ہو یا پھر اللہ کے فیصلے کا احترام کرتے ہو۔ اگر آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، اپنی چاہ پر صبر کر لو تو اللہ آپ کو بہتر کی بجائے بہترین سے نواز دے گا۔ کیا معلوم آپ ایک پھول کی خواہش کرو، اللہ نے آپ کے لیے پھولوں سے بھرا پورا باغ رکھا ہو۔ اس لیے اس کے فیصلوں پر گلے شکوے مت کرو، کیونکہ وہ آپ سب کچھ نہیں جانتے، جو کچھ اللہ جانتا ہے آپ نہیں جانتے۔ جسے آپ سے دور کر دیا گیا اس میں آپ کے لیے کیا بہتری ہے، اس لیے جس طرف آپ کو اللہ لے جاتا ہے اس طرف چل پڑو۔ جس طرف آپ کو اللہ لے جائے گا وہی راستہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، کیونکہ میرا یقین کے ساتھ مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں کرتا۔ آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ، وہ آپ کو اپنی رضا میں خوش کر دے گا۔ خود کو بے بس پا کر جب تم اللہ کے در پر جاؤ گے تو دل پکار اٹھے گا، یا اللہ میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ حقیقتاً اللہ ہی تمہیں اپنے در پر بلائے گا۔ جن سسکیوں کو تم رات کے اندھیرے میں لوگوں سے چھپا لو گے لیکن اللہ سے نہیں چھپا پاؤ گے تو دل پکار اٹھے گا، یا اللہ میں بے بس ہوں، میری مدد فرما، کیونکہ میرے اس حال سے کوئی واقف نہیں لیکن اس حال سے آپ واقف ہو۔ یقین کرو رب تم پر ہر حقیقت واضح کر دے گا اور پھر دکھ پکار اٹھے گا۔